بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہسٹوریکل فیکٹ پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایمان کی طاقت رکھنے والے مسلمان میدان جنگ میں کفار کے بڑے بڑے لشکروں کے سامنے کیسے ڈٹ جاتے تھے، کیسے انہوں نے صلیبیوں، یہودیوں اور اسلام دشمن عناصر کا مقابلہ کیا۔ تو دوستو، ملازگرد کے مقام پر دو لشکر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے صفیں باندھے کھڑے تھے۔ ایک لشکر قسطنطنیہ کے رومنوں کا تھا، جس کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ رومنوں کا بادشاہ رومانوف دیو جانس بنفس نفیس اس میں شامل تھا، اور رومنوں کے لشکر میں اس وقت لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بڑے زور و شور سے بڑی بڑی دفیں اور طبل بجائے جا رہے تھے۔ قیصر روم قسطنطنیہ سے اس شان سے نکلا کہ اس کے جھنڈے تلے 6 لاکھ کے جرار لشکر کے علاوہ جنگل کاٹنے والے، راستوں کو ہموار کرنے والے اور فصیلوں پر نقب لگانے والوں کی تعداد بھی لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب تھی۔ دیو جانس کے لشکر میں نہ صرف یورپ کے مختلف ملکوں کے لشکر شامل تھے، بلکہ ہزاروں ارمنی، روسی، گرجستانی اور چرکسی جنگجو بھی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے جذبے سے سرشار ہو کر حرکت میں آ گئے تھے۔ قیصر روم دیو جانس کے آزمودہ کار لشکریوں کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کا اسلحہ تھا اور ان گنت بڑی بڑی منجنیقیں، جن کو کھینچنے کے لیے 100 بیل کی ضرورت پڑتی تھی، موجود تھے۔ یہ ایسی بڑی اور دیو ہیکل منجنیقیں تھیں کہ ہر منجنیق میں 8 درجے تھے اور ہر درجے میں 150 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ اس طرح ایک منجنیق میں 1200 آدمی سما سکتے تھے، اور مسلمان جو نہ یہ دیکھتا تھا کہ دشمن کا لشکر کتنی تعداد پر مشتمل ہے، اور نہ ہی یہ کہ ان کے پاس کس طرح کا توپ خانہ موجود ہے۔ مسلمانوں کی لشکریوں کی تعداد تقریباً 15 سے 20 ہزار کے قریب تھی۔ مسلمان اس موقع پر بڑی بے چینی، اضطراب کا اظہار کر رہے تھے، اس لیے کہ لشکر نے صفیں باندھ لی تھیں۔ مسلمانوں کے سالار بھی اپنے لشکر کے سامنے جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار تھے، لیکن مسلمانوں کا سلطان ابھی تک تیار ہو کر اپنے لشکر کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس موقع پر مسلمان لشکروں میں صرف طرح طرح کے وسوسے اور اندیشے کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ لوگ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ شاید ہمارے لشکر کی تعداد صرف 20,000 ہے اور ہمارے مقابلے میں رومنوں کی لشکر کی تعداد 6 لاکھ ہے۔ اس بنا پر ہمارا سلطان اپنے لشکر کے سامنے نہیں آ رہا اور وہ جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ لشکر میں عجیب طرح کی کھسر پسر شروع ہو چکی تھی، اس لیے کہ سلطان کا اپنے لشکر کے سامنے نہ آنا لشکریوں کے لیے بد دلی کا باعث بن رہا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کے سامنے جو سالار کھڑے تھے، وہ بھی عجیب طرح سے کبھی سامنے دشمن کی طرف دیکھتے، کبھی پشت پر پڑاؤ کی طرف ان کی نگاہیں جم جاتی تھیں۔ الغرض انہیں بڑی بے چینی سے اپنے سلطان کا انتظار تھا۔ بہرحال اس موقع پر بڑی عجیب سی کیفیت طاری تھی، اور رومنوں کے لشکریوں میں بڑے جوش و خروش سے نعرے لگائے جا رہے تھے، طبل بجائے جا رہے تھے، اور ایک طرح سے بے قراری کی کیفیت طاری تھی، اس لیے کہ عام لشکری سے لے کر بڑے بڑے سالار جو لشکر کے سامنے کھڑے تھے، انہیں اپنے سلطان کی آمد کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا، اور مسلمانوں کا سلطان اگر ان کے سامنے ہو تو وہ طوفان سے بھی ٹکرانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان کے اضطراب اور پریشانی کی وجہ رومنوں کے لشکر کی تعداد 6 لاکھ نہیں، بلکہ ان کے سلطان کی عدم موجودگی تھی۔ اچانک مسلمانوں کے لشکر میں ایک ہلچل، خوشی اور اطمینان کی لہر اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ ان کا سلطان اپنے سفید گھوڑے پر سوار دوڑتا ہوا اپنے لشکر کے آگے حصے کی طرف آیا تھا۔ جب مسلمان لشکریوں اور سالاروں نے اپنے سلطان کو دیکھا تو لشکر میں عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ لشکری عجیب سے جذبے، جوش اور ولولے میں تکبیریں بلند کرنے لگے، نعرے لگانے لگے تھے، اور کچھ لشکری جذبات سے مغلوب ہو کر بیچارے رونے لگے تھے۔ لشکر میں اس موقع پر کئی لشکریوں کی ہچکیاں اور سسکیاں سنائی دینے لگی تھیں، اس لیے کہ ان کا سلطان اس وقت پر کفن پہن کر ان کے سامنے
سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آیا تھا۔ مسلمانوں کا سلطان جب اپنے لشکر کے سامنے آیا تو لشکر میں ایک عجیب جوش اور ولولہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بار بار مسلمان لشکری اپنی چمکتی تلوار فضا میں بلند کرتے نعرے لگانا شروع ہوئے۔ لشکر کے آگے کھڑے مسلمان سالار اپنے سلطان کی آمد پر جہاں مطمئن تھے، وہاں ان کے دل میں اضطراب بھی تھا کہ ان کا سلطان کفن باندھ کر سامنے کیوں آیا ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کے سلطان کا کفن پہن کر میدان میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ دشمن پر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ یا تو ان کو نیست و نابود کر دے گا اور یا اسی کوشش میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا۔ اپنے سلطان کی آمد کے بعد جب مسلمان لشکری عجیب جوش اور جذبے میں تکبیریں بلند کر رہے تھے، تب مسلمانوں کے سلطان نے جنگ کی ابتدا کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح سے 6 لاکھ رومن اور 20,000 مسلمان ٹکرائے اور مسلمانوں کے اس سلطان نے اپنے صرف 20,000 لشکر کے ساتھ نہ صرف یہ کہ رومنوں کے 6 لاکھ لشکر کو روند کر بدترین شکست دی، بلکہ رومنوں کے بادشاہ رومانیوس دیوجانس کو زندہ گرفتار کر لیا اور اس کے بڑے بڑے سالاروں کو بھی گرفتار کر لیا۔ میرے بھائیو، یہ ہے مسلمانوں کا جذبہ ایمانی، جس کی بے شمار مثالیں تاریخ کے اندر ملتی ہیں۔ اور اگر آپ اسی طرح کے حقائق تاریخ سے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ مسلمان اپنے اسلاف سے آگاہ ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔